الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن المساکین والفقراء رواہ الامام الحمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 18 جون 2021 ہے اور ذوالقعدہ سن 1442 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ صحابہ کرام میں ایک درویش صفت عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ ذوالقعدہ سن 32 ہجری حضرت ابو ذر غفاری کا ماہ وفات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کا اصلی نام ہے جندب، ان کے والد صاحب کا نام ہے جنادہ اور ان کی والدہ مکرمہ کا نام ہے حضرت رملہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام کے بندے ہیں، یعنی شروع میں اسلام لائے ہیں۔ قبیلہ ان کا ہے بنی غفار، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، چور ڈاکو رہزن یہ قبیلہ مشہور تھا۔ اللہ نے اس قبیلے سے ان کو ہدایت دے کر اسلام کا چشم و چراغ بنایا۔ بنی غفار جب نام لیا جاتا ہے نا، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری ہے، غین پر زیر ہے۔ یہ بنی غفار جو قبیلہ ہے، جب ان کا نام لیا جاتا تو راستے پہ گزرنے والے قافلے ڈر جاتے تھے کہ یار اس علاقے سے گزرنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہم سندھ کے بعض ایریا سے گزرے نا، وہاں پر ڈاکے پڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اس راستے سے گزر کے جانا ہے، حالانکہ چھوٹی سی بستی ہے تو سارے اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسے غفار قبیلے کا حال تھا، لڑاکو بڑے تھے، جنگجو بڑے تھے، بہادر بڑے تھے اور ڈاکے بھی مارتے تھے۔ ایک دن ڈاکے کے دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا کہ یار لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم، یہ غلط بات ہے، ہم دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ تو ان نے چھوڑ دیا اور توبہ کی اور لوگوں کو ان کا مال لوٹایا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، اسلام سے تعارف نہیں ہے کہ ان نے بت پرستی بھی چھوڑ دی اور لوگوں پر ظلم اور تشدد اور ڈاکہ زنی بھی چھوڑ دی۔ اس زمانے کی ایک نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرف اللہ منہ کرا دیتا منہ کر کے اللہ کرتے رہتے بس اپنی ترتیب پر۔ ایک شخص ان کے پاس ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے آ رہا ہوں، تیری طرح کا ایک آدمی وہاں ہے جو اس طرح لوگوں کو نماز اور نیکی کا حکم کر رہے ہیں۔ تو ان نے اپنے بھائی انیس یا انیس اس کا نام آتا ہے، اسے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو یہ مکہ مکرمہ میں کون ہے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کچھ ان کو خبر دی، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی تو یہ خود تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ کہتے ہیں میں آ کر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں مقیم ہو گیا، کچھ کھجوریں ساتھ لایا تھا وہ کھاتا تھا اور آب زمزم پر گزارا کرتا تھا، اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا۔ اسی اثناء میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مہمان لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے اپنے گھر لائے، رات کو ان کی مہمان نوازی کی، صبح آ کر ان کو مسجد بھیج دیا، اگلی رات پھر، اس سے اگلی رات پھر۔ عرب کی ترتیب تھی کہ مہمان سے 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے، اس کے بعد پوچھتے، پہلے اس کی مہمانداری کرتے۔ تو کچھ دنوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ کے آنے کی وجہ، کوئی کام کوئی خدمت ہو تو ہم بجا لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سلسلے میں آیا ہوں، لیکن یہاں تو بڑے عجیب حالات ہیں، یہاں تو ظلم و تشدد کا دورہ ہے اور یہاں تو اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لینے دیتا، لڑائی ہے، فساد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جی بات ایسی ہے، لیکن آپ اچھی جگہ پہنچ آئے ہو، میں روزانہ آپ کو چھوڑ کر انہی کی خدمت میں جاتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا اچھا، کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ کہ لے جانے کی ایک ترتیب ہوگی، اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں واضح طور پہ تو شاید آپ کے لیے مشکلات ہوں،
تو ایسا کریں گے میں آگے آگے چلوں گا، آپ پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کسی جگہ میں محسوس کروں گا کہ کوئی کافر، کوئی بے ایمان، کوئی دشمن، کوئی مخالف آ رہا ہے تو میں اپنی جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار کے قریب ہو جاؤں گا، جیسے بندہ جوتی کو ٹھیک کرتا ہے۔ تم آگے چلتے چلے جانا تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ اکٹھے نہیں جا رہے۔ تو یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا۔ اسی طرح لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ جب ادھر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ایمان نے جوش مارا، ان کافروں کے جمگٹھے میں جا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی غلط بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کو مانو۔ تمہیں ان باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بات کر کے آیت پڑھنی شروع کر دی تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں برسر چوک کہہ دی تو اب ظلم اور تشدد شروع ہوا۔ جب اتنا مارا بے ہوشی کے قریب ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، یہ اس کے اوپر سو گئے۔ حضرت عباس نے لوگوں کو کہا کہ یار اسے مارتے ہو، تمہیں پتہ ہے کس قبیلے کا ہے؟ کہا پتہ تو ہے۔ کہا تم نے جانا ہے ملک شام تجارت کے لیے سفر کرنے میں، سال میں 2 بار جاتے ہو، گرمیوں کو بھی اور سردیوں کو بھی۔ کہا تمہیں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہماری معیشت کا مسئلہ بن جائے گا، معافی تلافی کر کے اس سے جان چھڑا لی۔ اگلے دن میں پھر انہوں نے کہا، وہ کچھ اور لڑکے تھے، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ یعنی یہ ترتیب ان کی رہتی، ایمانی جوش ان سے سنبھالا اس طرح نہ جاتا کہ وہ ظاہر ہونے پر آ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ اللہ پاک مجھے یثرب مدینہ منورہ بھیجیں گے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو میں تو وہیں جاؤں گا، آپ اپنے قبیلے کے پاس جائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دے کر میرے پاس مدینہ منورہ کچھ عرصہ بعد لے کر آنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر واپس آئے۔ ان کے 2 بھائی تھے، ایک انیس تھا اور ایک امنا تھا، ان دونوں کو دعوت دی، یہ بھی مسلمان ہو گئے، والد کو دعوت دی، والدہ کو دعوت دی۔ کچھ دنوں میں آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا، آدھا رہ گیا۔ محنت کرتے رہے تو اللہ نے پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیا۔ وہ غفار قبیلہ جو ڈاکوں کا قبیلہ تھا، وہ حضرت ابو ذر کی وجہ سے سارے مسلمان ہوئے۔ ایک عرصہ وہاں رہے، ان کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 2-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ وہیں تشریف لائے مدینہ منورہ میں اور یہیں پر آ کر رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صفت آدمی ہے، یعنی فقراء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ فقیرانہ زندگی، پیرانہ سالی کی زندگی گزارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جانتے تھے کہ یہ تنہائی پسند بندے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے انہیں صفہ کے مدرسے میں داخل فرمایا۔ تو یہ مدرسہ صحابہ صفہ میں رہتے، حضور پاک کی حدیث کو یاد کرتے۔ اکثر اوقات کچھ دن میں کھانا میسر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر بلا کر کھانا کھلاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑی عزت احترام ہوتا۔ ہوا یہ ایک دن کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، غالباً تبوک کا واقعہ۔ سواری کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں اور ان کی سواری تھوڑی سست ہوئی تو یہ رک گئے، پھر سست ہوئی، پھر آگے اس کو تیز کیا، پھر کھانا کھلایا۔ جب دیکھا نا کہ سواری تیز نہیں چل رہی تو اونٹ کو کہا جا تو اللہ کے نام پہ قربان۔ اس سے سواری سے سامان لیا، اپنے کندھے پہ رکھا اور پیدل چل پڑا۔ راستے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ذر نظر نہیں آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قحط کے زمانے میں تمہیں نہیں چھوڑ گیا تھا، آج کیوں چھوڑے گا، اللہ ملا دے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری پیدل آ رہے تھے تو یہ آ کر مل گئے کسی مقام پہ رسول اللہ کے ساتھ، تو بالکل قافلے سے تنہا چل رہے تھے۔ مزاج فقیرانہ پیرانہ سالی کا تھا اور مزاج میں تھوڑی شدت بھی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھ کر حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے، اکیلا چلتے ہو اور میرے علم میں ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کو اکیلی وفات آئے گی۔ اور پھر کچھ باتیں اللہ کے رسول نے ان سے شیئر فرمائی ہیں۔ کوئی 300 احادیث کے لگ بھگ فرامین ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری نے حضور پاک علیہ السلام کے بیان کیے، ورنہ ان کو احادیث اس سے کئی آتی تھی، لیکن خاموش طبع انسان تھے، بالکل تنہائی پسند اور خاموشی والے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ مختلف سفروں میں رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی سہارا اسباب کی دنیا میں، دنیا کے اندر تو رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ تو اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے پر ان کے دل پر بہت گہرا اثر آیا، اتنا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی قسم کے کوئی مسئلے کو بیان نہ کیا، کسی سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے اس صدمے کو سہتے رہے اور دل پر
یہی حال حضرت عمر کے دور تک رہا. 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کا دور ہے, 12 سال کے لگ بھگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایک روایت میں 10 سال کے لگ بھگ ہے. تو یہ 12-13 سال کا زمانہ تنہائی میں گزارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کبھی روتے کبھی کیا, یعنی اس حالات میں. حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو یہ رہے تو مدینہ میں, لیکن ملک شام چلے گئے, پہلے مدینہ میں تھے تو ملک شام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی انہیں برداشت نہ ہوتی تھی کہ میں ادھر دیکھتا تھا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, آپ اللہ کے رسول اللہ کے پاس ہیں, تو مدینہ منورہ سے شام چلے گئے. ملک شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر تھے. حضرت عمر کے دور میں بھی گورنر یہی بنے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد, پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی گورنر رہے. وہاں جب گئے انہوں نے بڑی عزت احترام انہیں دیا, لیکن ان کا ایک مزاج تھا. اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ اس نے اپنے پاس کل کے لیے کھانا اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو کہتے اللہ نہیں ہے, تجھے اللہ نے آج کھانا دیا کل بھی دے گا, اس کو کسی غریب کو دے دے. یعنی چیز کو اسٹور کرنے کا ان کا مزاج نہیں تھا, سیونگ سلسلے کا ان کا مزاج نہیں تھا. یہ کہتے تھے جو آج کے دن کھا لیا کل کے لیے اللہ دے دو. اور پھر فرماتے کہ جب اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, سورۃ آل عمران آیت نمبر 92. یہ پیش فرماتے کہ سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا. تو اچھی چیز جو آپ کو چیز لگتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. یہ چلتا رہا معاملہ. اب جب ملک شام میں فتوحات ہو چکی تھیں اور اس وقت یہ غربت کا زمانہ تقریباً صحابہ پر ختم تھا, اب دولت اور ثروت تھی, یہ حضرات اپنے پاس جو رکھتے غربا کو بھی دیتے, لیکن اپنے پاس بھی سیونگ ہوتی, اپنا ذاتی خرچ بھی ہوتا تجارت کے حوالے سے. تو یہ لوگوں کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سناتے. سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 34, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے پاس مال و دولت جمع کر کے رکھے, سونا چاندی, اسے خرچ نہ کرے, اللہ کے نبی انہیں خوشخبری سنا دیں عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی. تو اتنا زیادہ انہوں نے اپنے اس نظریے کی تبلیغ شروع فرما دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہاں بلا کر بات کرنی پڑی کہ ابو ذر آپ بزرگ ہیں, ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, بڑا درجہ ہے, رسول اللہ کے قرب رہا ہے, لیکن ان کو آپ مال جمع کرنے پہ کیوں روکتے ہیں؟ یہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو کوئی آدمی مال جمع کرے زکوٰۃ بھی دے تو یہ جرم تو نہیں ہے. ہاں مجرم وہ ہے جو مال جمع کرے اور زکوٰۃ اور صدقات اور غریب کا حصہ نہ نکالے. تو انہوں نے کہا قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة, جو سونا چاندی اپنے پاس خزانہ رکھے, ولا ينفقون فی سبیل اللہ, اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے, فبشرهم بعذاب علیم, اے اللہ کے رسولوں نے عذاب علیم کی خوشخبری دے دو, انہیں دردناک عذاب ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ آیت تو ان بے ایمانوں کے لیے اتری تھی جو پچھلی قومیں تھی اور اپنے پاس مال رکھتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی حکم ہے اگر ہم اپنے پاس مال خرچ کریں تو زکوٰۃ صدقہ اس کا نکالیں. کہتے نہیں یہ سب کے لیے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک مسلمان اپنے پاس رکھتا ہے, وہ سال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے, تو یہ غصہ کرتے کہ جی نہیں رکھنا چاہیے, غربا میں تقسیم کر دیں. جب ان کا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھا نا, تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ بہت بڑے درجے کے بندے ہیں, اب ہم کیا کریں, یہ تو کسی کو 2 روپے جمع کرنے بھی نہیں دیتے. وہ ان کے ایک مزاج تھا پیرانہ سالی میں اور ایک درویشی صفت میں. تو حضرت عثمان نے ان کو جوابی قاصد بھیج کے فرمایا کہ آپ میرے پاس مدینہ منورہ آ جائیں, ہمارے پاس رہیں, یہاں میں آپ کی خدمت کروں گا بڑی ترتیب سے. تو امیر المؤمنین کا حکم بجا لانا ان پر ضروری تھا, فوراً مدینہ منورہ تشریف لائے. غصہ تھا, ادھر غصہ کر کے آئے کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے. جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عثمان نے خدمت کی اور یوں چلتا رہا. ایک دن مسئلہ درپیش ہوا اسی طرح کے مال کے جمع کا, تو انہوں نے غصہ کیا اور اپنا نظریہ اعلان فرمانا شروع کیا, کچھ بھی نہ رکھو, غریب کو دے دو. یہ ایک تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ضرور ہے, لیکن مال جمع کر کے اس کی زکوٰۃ صدقہ نکالیں تو کوئی جرم بھی نہیں ہے. حضرت ابو ذر فرماتے حضور پاک نے تو اپنے لیے کبھی جمع نہیں کیا. تو صحابہ کرام فرماتے جی بالکل ٹھیک ہے, حضور پاک نے جمع نہیں کیا, لیکن جو جمع کرے اور زکوٰۃ صدقہ نکالے اس کو مجرم بھی حضور نے نہیں فرمایا. بہرحال یہ ایک تقویٰ کے اعلیٰ درجے پہ تھے. تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت کعب رضی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی اور مسئلہ بیان فرمایا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اب جمع کر سکتے ہیں. تو ان نے ڈنڈا اٹھایا اور حضرت کعب کے سر پہ کہا مارو تمہیں, مال جمع کرنے والے کو بچھو لڑیں گے قیامت میں, سانپ ڈسیں گے, کیا کہہ رہے ہو آپ. حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ اب معاملہ سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کا شدت کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ایسے بندے پر جو ہم سے پہلے ایمان لانے والا ہے, یعنی اکثر صحابہ سے, اس بندے کو اس طرح ہم کیسے روکیں.
تو حضرت عثمان نے انہیں بلا کر فرمایا کہ ایک مشورہ جی فرمائیں. کہ وہ ربضہ ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ سے کافی دور ہے, کہا کر آپ ادھر تشریف لے جائیں, ہم آپ کو آپ کی خدمت کی چیزیں بھی دیں گے, آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ سمجھ گئے, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو یہ وہاں تشریف لے گئے. وہ بالکل تنہا ایک علاقہ تھا, یعنی اتنی زیادہ گیدرنگ وہاں نہیں تھی. ادھر کچھ حضرت عثمان کے مخالفین رہتے تھے. انہوں نے ان کو آنے پہ کہا کہ بس یہ تو امیر المومنین نے تجھے جلا وطن کر دیا, لہٰذا اب اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور آپ قیادت کرو اور ہم عثمان کی حکومت گراتے ہیں. تو صحیح روایات میں ان نے جواب دیا کہ یہ تمہیں مجھے کس بغاوت پر ابھار رہے ہو؟ امیر المومنین مجھے کہنا کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جا, تو میں تو موت قبول کرنے پہ اس کے کہنے پہ تیار ہو. تم کیا بات کر رہے ہو؟ میرا مسئلے کی گفتگو کا دلیل کی دنیا میں بات اپنی جگہ, لیکن امیر المومنین حضرت عثمان کا حکم ماننا تو میرے لیے فرض اور واجب کا درجہ ہے. میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا, خبردار جو آئندہ تم نے زبان کھولی. ان نے اس فتنے کو وہاں بند کیا. ایک عرصہ وہاں رہے, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بیوی ہے. صحابہ کرام میں 2 صحابہ ایسے ہیں جن کی ایک بیوی کا ذکر آتا ہے, باقی کوئی صحابی ایسی نہیں ہے, کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں نہ ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ان کی ایک بیوی کا ذکر آتا ہے, ورنہ 4 شادیوں کا رواج تھا صحابہ کے دور میں. ان کی ایک ہی شادی رہی آخر درجے تک. تو یہ اپنے بچوں کو لے کر, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں بچے کہیں اور سیٹل ہو گئے, تو یہ اپنی بیوی گھر والی کو لے کر ربضہ منتقل ہو گئے. ایک گدھا تھا, 2-3 بکریاں تھیں اور 2-4 کپڑے, اور یہ کل کائنات, اور کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. جو کھانا بچ جاتا رات کا نہیں رکھتے تھے, اللہ کے راستے میں دیتے, کہ جو اللہ جو رات کو دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. یہ نظریہ تھا. ایک عرصہ تک یہ بیوی ان کے ساتھ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشکلات کی زندگی ساتھ دیتی رہی, اور تعدم وفات ساتھ دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ شدید بیمار تھے, تو بیماری میں ان کی کیفیت تکلیف بڑھتی گئی, مرض بڑھتا گیا. تو بیوی نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا اگر آپ کا سہارا میرے سر سے اٹھ گیا تو اس جنگل میں ہمارا کون ہے؟ تو انہیں فرمایا مجھے میرے سچے نے, اللہ ہو, حضور پاک سے پیار تھا نا, کہ مجھے میرے سچے دوست اور نبی پاک نے بات فرمائی تھی کہ تو تنہا فوت ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیرے اوپر جنازہ پڑے گی, اور جس جنگل میں تو جائے گا اس جنگل میں اکیلا تو ہی ہوگا, اور کچھ لوگ آ کر جنازہ پڑھیں گے. تو مجھے یقین ہے میری وفات کا وقت قریب آئے تو دروازے کے باہر دیکھنا کوئی مسلمان گزر رہے ہوں. بیوی باہر جاتی, دور دور تک جنگل میں کوئی نظر نہ آتا, واپس آ جاتی. وہ کہتی میں اسی کشمکش میں رہی. آخر ایک دن آیا کہ میں نے کہا کہ دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دھول اٹھنے کا معنی کوئی قافلہ آ رہا ہے اونٹوں پر, گھوڑوں پر. تو انہوں نے فرمایا دیکھا مجھے میرے رسول اللہ نے سچی بات فرمائی. وہ قریب آئے تو وہ صحابہ کرام کی چند بندوں کی جماعت تھی, جن میں حضرت حذیفہ ہیں, ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. تو جو آئے انہیں ملے, انہیں بیوی نے روکا, یہ آئے بتایا کہ یہاں ہے. وہ ادھر سے گزر رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا یہاں, ہم تو اس جنگل سے گزرے, ہمیں نہیں معلوم تھا. کئی بار بہرحال آئے, ان سے ملاقات ہوئی, ان کا آخری وقت تھا, ملے بیٹھے. تو انہوں نے آخر میں ایک نصیحت فرمائی, اللہ اکبر. اس نصیحت کو سنتے ہوئے بندہ حیران ہو جاتا. فرمایا جس بندے کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہو یا اس نے اپنے پاس مال جمع کر رکھا ہو, میرے جنازے کو وہ ہاتھ نہ لگائے, مجھے کفن نہ پہنائے. میری طرح کا کوئی درویش بندہ ہو جو کسی قسم کے اس معاملے میں نہ ہو نا, وہ مجھے کفن پہنائے گا, اور میری گھر والی کے پاس ایک کپڑا ہوگا, مجھے کفن پہنا لینا. بہرحال پورے اس 7-8 بندوں میں ایک انصاری صحابی تھے جو بالکل انہی کے مزاج کے سادے سے پیرانہ سالی اور درویشی ترتیب پر رہتے تھے. تو انہوں نے پھر کفن دیا اور انہوں نے غسل کیا, تجہیز و تکفین کرائی, اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا. ان کی قبر مبارک ربضہ میں آج بھی. میں اپنے اسی جنوری کے سفر میں مدینہ منورہ میں کوشش کے باوجود بھی ربضہ جا نہیں سکا. یہ میرے دل میں ایک بات ہے, اللہ پاک راستے آسان فرمائے تو ربضہ ضرور وزٹ کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ اللہ ہر مسلمان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مکہ اور مدینہ کے عملی راستے بھی آسان فرما دے. تو ان کی قبر مبارک وہی ہے. یہ کچھ زندگی کے حالات تھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے, جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ان کا ایک اپنا مزاج ہے, ان کی ایک اپنی ترتیب ہے, اس کے خلاف ہم بک بک نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اس طرز پہ چلنا ہے جس طرز پہ صحابہ کرام کی میجارٹی چلی ہے, خلفائے راشدین کا عمل چلا ہے. تو لہٰذا اگر سیونگ ہو اور اس کی زکوٰۃ صدقہ دیا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے,
لیکن ان کے ایک تقوی کا اعلیٰ درجے کا مزاج تھا، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید یہیں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ ان کا ذہن کمیونسٹانہ ذہن تھا، نعوذ باللہ۔ کمیونسٹ سلسلے میں جو رشیا کا نظام ہے نا، وہ ذہن تھا۔ یہ لوگ مجھ سے بھی کئی بار پوچھتے تھے۔ رات کو آپ کی ایک بات سناؤں، جو گزشتہ رات یہ ہماری پوسٹ اپلوڈ ہوئی انٹرنیٹ پر کہ کل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو نیچے ایک شخص نے کمنٹ کیا، مجھے دوست دکھا رہے تھے رات، اس نے لکھا کہ مولانا ذرا کل یہ بھی بتا دینا کہ حضرت ابو ذر غفاری تو کمیونسٹ ذہن رکھتے تھے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو میں بہت حیران ہوا کہ ایک صحابی رسول کو ایک دہریہ قسم کا ذہن رکھنے والا کہنا۔ کمیونسٹ اور دہریہ کا نظام تو اللہ کو ماننے کا بھی نہیں ہے، وہ تو خدائی ذات کے بھی منکر ہیں، تو حضرت ابو ذر کے نام پہ ایسا دھبا رکھنا تو یہ تو جرم ہے۔ تو میں نے کہا اسے کسی طرح پروفائل کھولیں، اسے دیکھیں بندہ کون ہے۔ تو جب انہوں نے اس کی پروفائل کھول کے دیکھی تو وہ شخص خود بھی وہ نکلا جس کے نزدیک کسی قسم کے دین کی اہمیت نہیں ہے۔ تو پروفائل سے تو چہرہ سامنے آ جاتا ہے نا کہ بندہ ہے کیا، اس کی سی وی کھل جاتی ہے۔ وہاں اس پر دو چار اسلام پر اعتراض لکھے ہوتے، میں ایک دو اعتراض نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ملک پاکستان اور مغربی دنیا میں ایک فرق ہے، کہ ملک پاکستان میں مغربی دنیا میں کتابیں لوگ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، اور ملک پاکستان سمیت 28 عرب اور مسلم ممالک کے ہاں کتابیں لینے دینے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی کتاب نہ خریدی جاتی ہے، نہ کتب بینی کا شوق ہے، نہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ تو میں اس بات پر حیران ہوا کہ میرے خیال میں کہ یہ لوگ دینی کتابوں کو، قرآن اور حدیث کو نعوذ باللہ کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان قرآن کریم کی تقسیم کرتا ہے، سب سے زائد سعودیہ سے ہوتے ہر حاجی کو قرآن کریم ملتا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور مسلمانوں نے اپنے پاس بھی رکھا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیا، پڑھو ذرا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سب سے زائد، حالانکہ تورات قرآن سے پہلے نازل ہوئی، انجیل پہلے نازل ہوئی، زبور پہلے نازل ہوئی، صحائف پہلے نازل ہوئے، لیکن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی، چھپے جانے والی، پھیلائی جانے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس شخص کو یہ کتاب نہیں نظر آتی۔ نمبر 2، احادیث پاک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، حضور پاک اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، پانی کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، جنگ کیسی تھی، امن کیسا تھا، رسول اللہ والد تھے تو کیسے، اولاد تھے تو کیسے، خاوند تھے تو کیسے، یہ پوری کی پوری ترتیب ہے شریعت میں۔ ایک ایک چیز پر رسول اللہ کی زندگی حدیث میں صحابہ کرام اور اہل بیت نے محفوظ کر کے امت کو دی ہے، اور یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ اور ملک پاکستان، ملک ہندوستان اور عرب ممالک میں حدیث پاک کا دورہ کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں دورہ حدیث، اسپیشلائزیشن ان ہولی حدیث، اس کے اندر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، اور رسول اللہ کے تمام فرامین کو جمع کر کے پڑھا سمجھا سنایا جاتا ہے اور عمل کیا کرایا جاتا ہے۔ کیا یہ کتابیں نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں خریدتے؟ اور سنیں، آج میں ایک جملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت یحییٰ، زکریا، یوسف اور دانیال، حضرت اسماعیل و ابراہیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ادنا گستاخین کی کفر ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج عیسائیت حضرت عیسیٰ کی پیروکار ہے، یہودیت حضرت موسیٰ کی پیروکار ہے، صابیت حضرت داؤد کی پیروکار ہے۔ کیا یہ تینوں پیروکاران لوگ بتا سکتے ہیں ان کے نبی کے سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بولنے کا، حالت جنگ و حالت امن کے ترتیبیں کیا تھیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک دن کی زندگی اپنے نبی کی پیش نہیں کر سکتے، اور مسلمان پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس رسول اللہ کے فرامین کا ذخیرہ موجود ہے، صحابہ کرام کی عینی شاہد کی گواہیاں موجود ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو کتابیں ہیں، ان کے ہاں تو اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اپنے نبی کا ایک دن رات کی حالات یہ نہیں بتا سکتے۔ ابھی بھی اعتراض ہم پہ کہ مسلمان کتاب نہیں خریدتا، مسلمانوں کو کوئی کتاب بینی کا شوق نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، 8 سال میں عالم بنتا ہے، 3 سال میں آگے تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، یہ تخصصات جسے کہتے ہیں ایکول ٹو پی ایچ ڈی، یہ ایجوکیشن پڑھ پڑھ کے 12-15 سال ہو جاتے ہیں ایک بندے کو کامل بن کے دنیا میں آنے پر۔ اس میں 1 سال دور حدیث کی کتابیں اتنی ہیں کہ اگر ایک طالب علم پہلوان جیسا بھی اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے، اتنی حدیث پاک کی کتابیں ہیں۔
تو آپ کہتے ہیں مسلمان کوئی کتاب نہیں خریدتا. یار اور چھوڑو, یہ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی ہے. شاید کہ کوئی گھر خالی ہو یا کوئی مسجد خالی ہو اس سے. یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. اللہ کی کتاب کے بعد, صرف اردو میں نہیں, عربی میں, صرف عربی میں نہیں, پشتو میں, صرف پشتو میں نہیں, فارسی میں, صرف فارسی میں نہیں, انگلش میں, مختلف زبانوں میں دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کی کتاب نظر نہیں آتی جو اس طرح ظالم اور کافر کے پراپیگنڈے اور میڈیا وار سے متاثر ہو کہ مسلمانوں پر اعتراض کر دے, اور پوری دنیا پر کہ مسلمان کتاب بھی نہیں کرتا, وہ پڑھتا دیکھتا نہیں ہے, مغربی دنیا کتابیں پڑھتی ہیں, وہ ہم سے آگے نکل گئے. یہ بندہ واقعی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کمیونسٹ ذہن رکھتے تھے, کمیونسٹانہ مائنڈ تھا ان کا. یہ کہہ سکتا ہے جس کا اپنے علم کا حال یہ ہے, جو اسلام پر یوں بولنا شروع کر دے کہ بھائی یوں ہے یوں ہے. تو میں تو انہیں نہیں جانتا, لیکن میں آج کی گفتگو کے ذریعے ان جیسے ہر ذہن رکھنے والے کو پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری پر اس طرح کی نازیبہ جملے کسنا اور کس کر امت میں پھیلا دینے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. جھوٹ چل نہیں سکتا, وہ لولا لنگڑا ہوتا ہے, وہ اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے. جھوٹ وہ کسی نہ کسی جگہ پکڑا جاتا ہے. کوڑ وہ بندہ مارے جرا کچھ چھجے تے کچھ پھبے, صحابہ تو کوڑ مارنا تو فائدہ بھائی اپنی آنکھ مت برباد کرنے کے مترادف ہے. یہ صحابہ کرام کا بھائیوں والا مسئلہ تھا. ایک اعتراض کر رہا ہے, دوسرا جواب دے رہا ہے, غصہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. تو والد اور چچا میں لڑائی ہو جائے تو بیٹے اور بھتیجے کا کام کسی کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں تردید کرنا نہیں ہوتا کہ میں چچا کے ساتھ مل کے باپ کو ماروں یا باپ کے ساتھ مل کے چچا پہ ہاتھ اٹھاؤں. میرے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں, ہمارے لیے تو دونوں آنکھوں کا نور ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آج تک کسی صحابی نے کو غلط کہا. ان کا ایک نظریہ تھا, ایک مائنڈ سیٹ تھا, وہ تقویٰ کے ایک اعلیٰ درجے پہ تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان پر نعوذ باللہ کمیونسٹانہ نظام کا اعتراض کر دیا جائے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فیض عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ہماری طرف سے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.